جہاں جہاں قرآن میں نماز ادا کرنے کا ذکر آیا ہے وہاں وہاں اس کو قائم کرنے کا ذکر ہے، یعنی کہ والمقیمون الصلاۃ واقیموا الصلاۃ واقاموا الصلاۃ۔ جہاں جہاں مصلین صرف آیا ہے وہ صرف منافقین کے لیے آیا ہے جو نماز کو پڑھتے ہیں۔ تو قائم کرنا پہلے دیکھتے ہیں کہ نماز کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے۔ قائم ایکچولی قیام، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی حفاظت اور نگہبانی کرنا، کسی کام کا پختہ ارادہ کر لینا، مضبوطی سے اس پہ ڈٹے کھڑے رہنا۔ سبحان اللہ۔ تو یقیمون الصلاۃ جب آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ہم موٹی موٹی 10 چیزیں سے پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز پر کامل ایمان رکھنا کہ میں جو بھی کر رہا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، میں جو نماز پڑھ رہا ہوں وہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ سے ملاقات ہے۔ نمبر 2، وقت کی پابندی کرنا، نماز کو وقت پر ادا کرنا، جیسا کہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول وقت پر نماز کی ادائیگی، الصلاۃ لوقتہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اپنی زندگی میں رسول اللہ کے سوائے 2 مرتبہ کہ کبھی نماز اول وقت کے بعد پڑھتے نہیں دیکھا۔ اور اسی طرح کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ گھر میں ہوتے تو گھر والوں کی خدمت میں لگے رہتے، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا تھا وہ ہم سے ایسے الگ ہو جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں۔ تو نماز کو وقت پر ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور پھر ہم آگے دیکھیں گے کہ منافق اور مومن کی نماز میں فرق کیا ہے۔ نمبر 3، نماز کی جگہ کا پاک ہونا، آپ کے جسم کا پاک ہونا، لباس جو آپ نے پہنا ہوا اس کا پاک ہونا۔ کوشش کریں کہ ہم لوگ نماز ایسی جگہ پہ نہ پڑھیں جہاں ڈسٹریکشنز ہوں، جہاں پہ ٹی وی چل رہا ہو، لوگ باتیں کر رہے ہیں، ہم عموماً انہی کے درمیان نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور پھر آپ یقین کریں کہ نماز ختم کرتے ہیں ہم ان کا جواب بھی دے دیتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں تھا ایسا تھا، اس کا مطلب ہے ہماری نماز میں خشوع اور خضوع نہیں ہے۔ نمبر 4، قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھیں۔ چلتی گاڑی میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ٹرین اور جہاز وہ ہو تو چلو اس کی ڈفرنٹ بات ہے، اس میں بھی ہمیں کوشش ضرور کرنا چاہیے کہ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فرض نماز اپنے جانور پر سے اتر کے اور قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھی، تو ہمیں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھیں۔ نمبر 5، نماز کے پورے ارکان یعنی پوری سنتیں، واجبات، تکبیرات، رکوع، قیام سب کریں، کوئی اس میں سے ہم لوگ کچھ چیز چھوڑ نہ جائیں۔ اور اسی طرح نمبر 6، اس کو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز، فوکس اور کانسنٹریشن کے ساتھ ہم نماز پڑھیں۔ اور فوکس اور کانسنٹریشن کیسے آئے گی؟ جب ہم نماز کی سمجھ بوجھ رکھیں گے کہ نماز میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکوع کرو یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع کرو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برا چور وہ ہے جو اپنی نماز کی چوری کرتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی شخص اپنی نماز کی چوری کیسے کرتا ہے؟ فرمایا اس کے رکوع اور سجود پورے نہیں کرتا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا وہ رکوع اور سجدوں میں اپنی کمر سیدھی نہیں کرتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں اطمینان سے اپنی نماز کو ادا کرنا چاہیے، اور یہ قیام کرنے میں آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرتے وقت کانپتے تھے۔ صحابہ کرام نے ان سے پوچھا کہ آپ کانپتے کیوں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اللہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، میں کس ہستی سے ہم کلام ہونے جا رہا ہوں تو میں کانپوں نا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قد افلح المؤمنون، ایک اور جگہ فرمایا سورہ المؤمنون میں الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم علی صلاتهم صلواتهم یحافظون۔
کہ قد افلح المومنون، وہی لوگ فلاح پا گئے جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع دکھایا اور جنہوں نے اپنی نماز کی حفاظت کی، اور یہ ساری چیزیں نماز کی حفاظت میں آتی ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خشوع اور خضوع کے بعد نمبر 7، نماز کو ترتیل یعنی کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، تجوید یعنی کہ خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنا، کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا، اس چیز کو تجوید کہتے ہیں۔ خوبصورت بنانے کو جود یجود تجویدن، یہ بھی تفعیل باب تفعیل کا صیغہ ہے کہ اس کو تجوید کے ساتھ خوبصورتی بیوٹیفائی کر کے پڑھنا۔ نمبر 8، 5 وقت نماز کو اپنے اوپر فرض لازم کر لینا۔ یہ نہیں کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہیں، کبھی ہمارے کام اس طرح آ گئے کہ ہم نماز نہ پڑھ سکے۔ اپنی نمازوں کو کام کے دوران نہ لائیں، اپنی نمازوں کو کام کے دوران بلکہ نہ لائیں، کام کو دو نمازوں کے اکارڈنگلی ایڈجسٹ کریں کہ میں فجر کے بعد یہاں جاؤں گی، میں عصر کے بعد یہ کروں گی، میں ظہر کے بعد یہ کروں گی۔ نمبر 9، مردوں کے لیے جو نماز ہے اس کو باجماعت نماز پڑھنا، آپ کو پتہ ہے 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، تو اس کو اپنے پر فرض کریں، مردوں کے لیے ایٹ لیسٹ باجماعت نماز ہونی چاہیے۔ نمبر 10، جو سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ نماز کے بعد نماز کو قائم کریں۔ کیا مطلب؟ کہ نماز ہماری ایک تربیت ہے، ہاؤ ٹو لیو لائف۔ جو نماز کے اول وقت میں پابند ہو جائے گا وہ دنیاوی کاموں میں بھی پنکچوئل ہو جائے گا۔ جو نماز میں صفائی ستھرائی کا خیال رکھے گا وہ نارمل زندگی میں بھی صاف ستھرا رہنے کا عادی ہوگا، کیونکہ 5 وقت ہمیں اگر صاف ستھرا رہنا ہے، ہم سے اسمیل نہ آئے، ہمارے کپڑے گندے نہ ہو، ہماری جگہ پاک ہو۔ اسی طرح جو 5 وقت کا نمازی ہوگا یعنی فجر اور عشاء بھی وقت پہ پڑے گا تو وہ تو آٹومیٹکلی ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز، جو آج کل ہمارے ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں اور سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز ہیلتھ کے لیے بہت بینیفیشل ہے۔ اسی طرح جو صف بنانے کا قائل ہوگا وہ نارمل زندگی میں بھی بہت اپنی صفوں کا قائل ہوگا، پارکنگ کرتے وقت اپنی گاڑی کو بالکل صحیح صف میں کھڑا کرے گا، چیزوں کو صف میں رکھنے کی عادت ہوگی، بکھری بھی نہیں ہوں گی چیزیں۔ تو الحمدللہ یہ نماز ہمارے لیے بہت 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 زیادہ فائدہ مند ہے، ہماری تربیت کے لیے، لائف میں۔